اچھا جناب، السلام علیکم۔ رضوان حاضر خدمت ہوں جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور اس کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں بھی متعارف کرائیں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں ہم ولاگ کی طرف۔ اچھا جناب، آج بات کرتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے، جن کی آلریڈی ایک کمپلینٹ ان کے خلاف لانچ ہو چکی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور آج ایک ایڈوکیٹ ہیں میاں داؤد صاحب، ان کی طرف سے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ میاں داؤد صاحب نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے ان کے خلاف، اور یہ میاں داؤد صاحب وہی ہیں جنہوں نے مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا، جس کے نتیجے میں مظاہر علی نقوی صاحب کو ریزائن کرنا پڑ گیا۔ اپنی ریٹ پٹیشن میں میاں داؤد صاحب نے کچھ عدالتی نظیروں کا، عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ریٹ پٹیشن قابل سماعت ہے۔ ان فیصلوں اور نظیروں کی روشنی میں آپ اس کو ناقابل سماعت قرار نہیں دے سکتے۔ اس پٹیشن کے ساتھ جو دستاویزات لگائی گئی ہیں، اس ریٹ پٹیشن کے ساتھ جو دستاویزات اور ڈاکومنٹیشنز لگائی گئی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جسٹس جہانگیری کی جو ڈگری ہے وہ درست نہیں ہے۔ میاں داؤد پھر اپنی ریٹ پٹیشن کے مندرجات میں لکھتے ہیں، جب سے یہ کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی ہے، تب سے جعلی ڈگری کا معاملہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر ایگزامینیشن کا جو ایک لیٹر منظر عام پہ آیا ہے، اس کے منظر عام پہ آنے کے بعد لوگ اس کو اس سے انویلڈ ڈگری کا تاثر لے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے آزاد ہونے کا جو تصور ہے وہ جج کی کوالیفیکیشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوالیفائی نہیں کرتا تو اس سے آزاد عدلیہ کا تصور بھی متاثر ہوتا ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، یعنی اس میں رول نمبر میں بھی تضادات ہیں، یعنی ڈگری کے پہلے ٹرم میں رول نمبر کچھ اور ہے، اور اس میں نام کچھ اور ہے، اور والد والدیت کچھ اور ہے، اور ڈگری کے دوسرے ٹرم میں، فائنل ٹرم میں، یعنی کہ اس میں رول نمبر کچھ اور ہے اور والدیت اور نام کچھ اور ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈگری کے پہلے ٹرم میں جو رول نمبر ہے، اس میں بھی تھوڑی کانسپریسی پائی جاتی ہے۔ کنٹرولر ایگزامینیشن کی ریکمنڈیشن کے بعد یہ معاملہ زیادہ سیریس ہو گیا۔ اس حوالے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کوئی وضاحت دینے سے بھی انکاری ہے۔ پھر اس ریٹ پٹیشن میں جو پریئر کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میری ریٹ پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پھر کہا گیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بلا کر یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے کس اتھارٹی کے تحت ایک مبینہ جعلی ڈگری کو ہولڈ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج کا آفس سنبھالا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہر قسم کا جوڈیشل فنکشن کرنے سے فوری طور پر روکا جائے۔ یہ جی وہ ریٹ پٹیشن ہے، اور اس کی پریئر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ جو داؤد صاحب ہیں، میاں داؤد صاحب، یہ بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا میں نے ان کے کیسز سنے ہیں، یہ ہاتھ ڈالتے ہیں جس کیس پہ وہ پکا ہی ہوتا ہے تو ہاتھ ڈالتے ہیں، اور نارملی ہلکے کیس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ظاہری بات ہے، اس پہ سبکی ہوتی ہے نا، وکیل کی بھی سبکی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، خیر اب اگر یہ پٹیشن لگتی ہے اس کے لیے سماعت کے لیے، تو پھر آگے پتہ چلے گا کس طرح یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ پھر آپ کو اس خبر سے مزید پھر مطلع کریں گے۔ اچھا جی، تھوڑی سی بات کرتے ہیں عدت نکاح کیس کے حوالے سے، جو کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے حوالے کے ساتھ کا جو نکاح ہوا جو دوران عدت، تو اس کی سماعت تھی، اور اس میں کوئی چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔
عدت نکاح کیس میں بشرا بی بی کی جو وکیل تھیں ایڈوکیٹ خدیجہ، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، اور اس کے بعد سلمان صفدر صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے دلائل مکمل کر لیے۔ ایڈوکیٹ خدیجہ ہیں، ان کے جو ان کے دلائل کا جو کرکس تھا وہ یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں، یعنی کہ بشرا بی بی اور عمران خان، دونوں نے کسی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا اور دھوکہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ان کا جو نکاح ہے وہ شرعی طور پر قانونی نکاح ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جرم تب ہوتا ہے جب کوئی دونوں فریقوں میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے۔ ایکچولی ان کا یہ کیس تو یہ دھوکے کا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ اصل میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، یہ ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی پوائنٹ زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا کیس جو ان کو ہوئے نا وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، تو یہ ٹیکنیکلی طور پہ ان کو گھماتے شماتے رہتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی ویسے صحیح دلائل نہیں ہوتے۔ تو بھائی کب آپ کو کس نے کہا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیا؟ جس سے دھوکہ ہوا ہے وہ تو بیچارہ کہ پٹیشن جس نے کی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے نا، انہوں نے آپس میں کوئی دھوکہ تو کیا، یا ان کو آپس میں کوئی پٹیشن تھوڑی ہے۔ اور ان کا کیس ایکچولی یہ ہے کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے انہوں نے نکاح کر لیا، ایکچولی تو یہ کیس ہے جس کو آپ جو مرضی کرتے جائیں۔ جب ان کی یہ تو اپیل چل رہی ہے، ان کی جو ان کا فیصلہ ہوا ہے اس میں تو یہ چیز بہت کلیئر کٹ ہے کہ انہوں نے اگر عدت میں نکاح نہیں کیا تھا تو پھر کیا اس کو کیا کہتے ہیں، پھر دوبارہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دو دفعہ نکاح ہوا ہے، اگر عدت میں نکاح نہیں کیا تھا تو پھر دوبارہ نکاح کیوں کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات پھر کہتے ہیں جی کہ جو عورت کی گواہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی کہ یہ نکاح اس کی عدت پوری ہوئی کیوں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ صرف بیان اس کے حوالے سے بھی کوئی بیان منظر عام پر نہیں ہے، نہ ہی کوئی عدالت میں جمع کرایا ہوا ہے۔ خیر اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا، سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے بھی وہ تھے دلائل تھے، انہوں نے میرے خیال ملتے جلتے دلائل ہیں ان کے دونوں کے۔ استدعا کی ہے اپنا خدیجہ نے، ایڈوکیٹ خدیجہ نے، چونکہ ایسا کوئی ایک دوسرے سے بیماری نہیں ہوئی تو اس لیے ان کی سزا کو کالعدم قرار دے کے ان کو بری کیا جائے۔ صفدر صاحب نے بھی لگ بھگ ملتے جلتے ہی دلائل دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا ہے، اور انہوں نے شرعی لحاظ سے بالکل قانونی شادی کی ہے، جبکہ خاوند ملکہ نے ٹیمپرڈ دستاویزات لا کے دکھائیں اور عدالت کو دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، اور طلاق میں عمران خان کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ طلاق میں عمران خان کا ذکر کیوں ہوگا؟ طلاقوں میں ذکر تھوڑی ہوتا ہے کسی کا کہ میں اس وجہ سے طلاق دیتا ہوں، میں اس وجہ سے طلاق تو طلاق ہوتی ہے سمپل، ذکر تو باہر اندر رہ جاتے ہیں۔ میں نے وہ کہا نا کہ یہ بس ان کے وکیل بھی کیونکہ ان کے پاس پوائنٹ ہوتے ہیں، بونگے مارتے ہیں۔ اچھا جی، آج عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا، نیا ترمیمی بل جو ہے اس کے حوالے سے جو ہیئرنگ تھی جس میں عمران خان صاحب لائیو تھرو انٹرنیٹ کنیکشن جو تھے نا وہ ان کو اڈیالہ جیل سے کیا گیا تھا، مطلب حصہ لیا تھا انہوں نے اس ہیئرنگ میں، تو اس میں عمران خان صاحب نے حصہ بھی لیا، اور اس کا پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا۔ اچھا، جب فیصلہ محفوظ ہو گیا، اب آج عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا۔ عمران خان صاحب نے لیٹر میں کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ میرے مقدمے سے علیحدہ ہو جائیں، جتنے مقدمے میرے متعلق چل رہے ہیں ان میں کسی میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ رہیں۔ حالانکہ یہ کیس کے دوران جو عمران خان صاحب کی ادھر موجودگی تھی اس میں عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں، اور آج قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ دیا کہ جی وہ علیحدہ ہو جائے میرے کیس سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ کل اٹھے اور کہے جی کہ مجھے یہ جج پسند نہیں ہے، یہ علیحدہ ہو جائے میرے کیس سے، مجھے وہ جج پسند نہیں ہے، وہ علیحدہ ہو جائے میرے کیس سے، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے جج چار لے آئے اور لا کے تو فیصلے کروانے شروع کر دے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سہولت کار جب تک نہیں بیٹھیں گے فیصلہ تو ان کے حق میں آنا مشکل ہے، اور جب سہولت کار بیٹھیں گے تو فیصلہ ان کے خلاف آنا مشکل ہے۔ تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر وقت سہولت کار بیٹھیں، اور ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سہولت کار اس میں ہمارے۔ یہ تو عمران خان صاحب ہیں نا جی، جن کو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں تو اگر کوئی ہمارے ماتھر ٹائپ ہوتا ہمارے جیسا تو انہوں نے اس بات پہ نا
توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دینا تھا، یا کوئی پی ایم ایل این کا بندہ ہوتا یا پیپل پارٹی کا ہوتا تو اس کو ابھی تک توہین عدالت کا نوٹس مل چکا ہوتا. بھائی تم کیسے کہتے ہو کہ قاضی ادھر نہ بیٹھے؟ تو یہ اس طرح کے حالات ہیں. اچھا جی، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارا ولاگ سنا. آپ سے گزارش ہے اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی کمیونٹی میں. اور ہمارا چینل جو ہے جی پی او لائیو، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو بھی اپنے دوستوں میں اور آگے پیچھے متعارف کرائیں. آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.